بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آج ہم نے بات کرنی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ اور نسبت اور مقدر کیا اللہ ان کی کر سکتا ہے کہ دیکھیے کہ کریم آقا کے نکاح میں آتی ہیں۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ کائنات کی چند منتخب عورتوں کی فہرست میں آپ کا نام اس میں گرامی آتا ہے۔ جب کریم آقا سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ کی عمر 26 سال تھی، اور کریم آقا کی جو ایج ہے وہ 56 سال 56 سال کی ایج مبارک تھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کریم آقا کے نکاح میں آپ 7 سال رہتی ہیں، اور آپ کی جو وفات ہے 63 ہجری میں ہوئی۔ یوں آپ نے 85 سال عمر پائی۔ یہ وہ نسبت، یہ وہ تعلق ہے، اور اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم فرمایا کہ آپ کو جنت البقیع میں جگہ ملی۔ یہ بھی ایک نسبت ہے، یہ بھی ایک تعلق ہے، بہت بڑا ہے۔ یہاں تھوڑی سی میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور کریم آقا کی ایج دیکھیں اور آپ کی ایج کو دیکھیں تو برکت کیا ہے کہ نکاح جو مرد ہے وہ کسی بھی ایج میں کر سکتا ہے۔ ہمیں زیادہ نکاح کو ترجیح دینی چاہیے، زیادہ شادیوں کا فروغ ہونا چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر ایک اسلامی ماحول تشکیل پائے، ایک ایسا انوائرمنٹ بنے کہ جس سے ہماری سوسائٹی کے اندر ہر آئے دن پاکیزگی کا جو لیول ہے، جو معیار ہے، وہ بڑھے۔ تو آج ہم نے اس موضوع کے لیے زحمت دی ہے، ڈاکٹر محمد عرفان الحق صاحب ہیں، بہت ہی ہمارے اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر، اور 6 کتب کے مصنف ہیں۔ صوفی ازم کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کا گہرا مطالعہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے۔ اللہ ان کے ذوق اور شوق کو سلامت رکھے۔ اور دوسرے مہمان ہیں مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سالہ سال کا ایک تعلق ہے۔ نیاز مندی کا لیول یہ ہے کہ ہم آپس میں جب تک گپ شپ نہ کر لے مزہ نہیں آتا۔ تو ماشاءاللہ آپ ناظم عالیہ ہیں جامعہ کریمیہ سدیدیہ بلال گنج لاہور کے اندر۔ قرات کی دنیا میں لاہور کے اندر سب سے بڑا معتبر دینی ادارہ ہے۔ ان کے والد صاحب بڑے ہیں، ان کی نسبت بڑی ہے۔ اللہ ان کی اس نسبت کو سلامت رکھے، اور ہمیں بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، بات کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ کیا فرمائیں گے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا جو ابتدائی تعارف ہے، جو خاندانی مقام اور مرتبہ ہے، یہ جو نسبتیں ملتی ہیں یہ بھی خاص گھروں کو ملتی ہیں؟ جس طرح میں نے انٹرو میں عرض کیا کہ وہ چند گنی چنی خواتین، اور جس طرح گنی چنی خواتین اسی طرح وہ مقدس اور معطر خاندان کہ جن کے گھروں میں یہ ماشاءاللہ خواتین پیدا ہوئیں۔ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے ابتدائی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پیر صاحب، آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے یہاں پہ یاد فرمایا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پیر صاحب، آپ نے انٹرو میں ایک بات کی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد زیادہ نکاح کیے۔ پہلا نکاح آپ کا 25 سال کی عمر میں ہوا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، تو ان کے وصال کے بعد آپ نے دیگر نکاح کیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب جو ہے وہ نبی متزوج ہے، کہ ایسے نبی جنہوں نے نکاح کیا۔ آپ نے نکاح کو پسند فرمایا اور نکاح کو فروغ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نکاح انسان کی زندگی میں پاکیزگی اور طہارت کو بپا کرتا ہے۔ یہ اسلام وہ واحد دین ہے جو نکاح کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے اور اس بات کی زور دیتا ہے۔ زور دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ام سلمہ، جن کا اصل نام جو تھا وہ ہند تھا،
اور آپ کے والد گرامی جو تھے ان کا نام تھا امیہ بن مغیرہ، والدہ جو تھیں وہ عاتقہ بنت عامر تھیں۔ جو والد تھے یہ عرب میں، قریش عرب میں بڑے ممتاز تھے، ایک بہت بڑے تاجر تھے، بڑے امیر آدمی تھے، اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جب بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر جاتے تھے تو جتنے اہل قافلہ ہوتے تھے ان سب کی کھانے کا، طعام کا، ان کے سفر کا وہ سارا انتظام و انصرام جو اپنی جیب سے کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک چیز ہے کہ ایک آدمی کا امیر ہونا کچھ، دوسرا یہ کہ اس کے اندر دولت کو خرچ کرنے کی جرت ہونا، اور تیسری یہ بات کہ اس دولت کو صرف اپنی ذات یا اپنے اہل خانہ پہ نہیں بلکہ دوسروں پہ خرچ کرنے کا جذبہ اور ہمت رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ واقعی خاص لوگوں کے اوصاف ہوتے ہیں، اور یہ خاص ہی خاندان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص نعمت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو وہ بذات خود ان کا ایک بہت بڑا نام تھا قریش عرب میں، قریشی تھے، اور مخزومی شاخ تھی جو مخزومی قریشی آپ کا قبیلہ ہے، تو آپ کا بڑا نام تھا، اور پورے عرب میں ہی نہیں، جہاں جہاں عرب کے جو قافلے جاتے تھے وہاں تک آپ کا نام تھا، اور اتنا بڑا خاندان تھا اور اتنا بڑا آدمی اور اتنا بڑا نام۔ تو حضرت ہند جو تھیں، حضرت ام سلمہ کے نام سے جو معروف ہوئیں، تو وہ بچپن میں بڑے ناز اور نام میں پالی۔ ان کو ظاہر گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اور جس گھر میں دولت کی ریل پیل ہو اور پھر اس گھر میں اخلاق بھی ہو، کردار بھی ہو، بچوں کی تربیت بھی ہو، تو آپ کی تربیت بڑے اچھے انداز میں اس طرح سے ہوئی کہ عملی طور پہ آپ نے دیکھا کہ دوسروں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، دوسروں کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے بچپن سے جب سے ہوش سنبھالی تو وہ آپ کی ذات کا ایک خاصہ بن چکا ہوا تھا۔ آپ کا نام ہند بنت ابی امیہ اور ام سلمہ کے کنیت تھی آپ کی، آپ کے بیٹے تھے جو جن کا نام سلمہ تھا، ان کی وجہ سے آپ کو ام سلمہ کہا گیا۔ تو خاندانی طور پہ حضور بھی چونکہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ جو السابقون کا زمرہ ہے آپ اس میں شامل ہیں، یعنی جو لوگ جی ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج کیا موضوع آپ کے سامنے ہے، ام سلمہ کا جو خاندان ہے، جو آپ کے پہلے شوہر تھے، اگر ان کے حوالے سے بات ہو جائے کہ آپ کی جو زندگی تھی وہ کیسے گزری، کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور حضور کے جو نسبت ہے، جو قرب ہے، وہ کیسے نصیب ہوا، اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ شہید کیسے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کیولا پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک خوبصورت عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ شاد فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حضور والا آپ کے جو پہلے شوہر ہیں ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد، اور ان کی کنیت جو مشہور تھی جس نام سے وہ حضرت ابو سلمہ، جیسے حضرت ام سلمہ ادھر حضرت ابو سلمہ۔ ان کا جو خاص ایک تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دو حوالہ سے ہے، ایک تو آپ پھوپھیزاد بھائی ہیں، کزن ہیں، اور دوسرا آپ رضائی بھائی بھی ہیں۔ جی آپ کا نکاح ہوا حضرت ام سلمہ کے ساتھ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس دعوت حق کو اپنے سینے سے لگا کے اسلام قبول کر چکے، تو دار ارقم میں ایک دن رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ دونوں ہستیاں حاضر خدمت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو آتا دیکھا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑے محبت سے آپ ملے، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ میری بیوی ام سلمہ بھی میرے ساتھ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر دین اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت بھی انہیں سنائی۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میں اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ دنیا اس حق کو مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے، تو میں تو آپ کے گھر کا فرد ہوں، تو میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فوراً کلمہ پڑھایا، تو یوں 11ویں نمبر پر یہ دونوں ہستیاں جو ہیں یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک عظیم امتزاج نظر آتا ہے قبلہ پیر صاحب
کہ جو مثلا حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، پہلے دوستانہ ہے، پہلے بیوی ہیں، ادھر پہلے کزن ہیں، بھائی ہیں رضائی، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ غلامی کا غلبہ ہو جاتا ہے، باقی رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ جناب ہم تو آپ کی بیوی ہیں یا میں آپ کا دوست ہوں، نہیں، پھر غلامی ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوری طرح اپنی جو توانائیاں تھیں وہ اسلام کی سربلندی کے لیے صرف فرمائے. آپ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. ہجرت کرنے والے جو قافلے تھے ان میں آپ دونوں دفعہ شامل رہے. حبشہ میں آپ نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری اور آپ کا کردار لوگوں کی توجہ کا باعث بن گیا. جتنے مسلمان وہاں گئے تھے لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب قریب تشریف لائے آپ کے، تو پھر جہاد جو ہوئے ان میں بھی آپ پیش رہے. غزوہ بدر میں آپ شامل تھے اور آپ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. غزوہ احد میں آپ شامل ہوئے اور وہاں آپ کو ایک زخم آیا آپ کے بازو پر، جو زخم جو ہے وہ کافی دیر کے بعد کچھ مندمل ہوا، کافی عرصہ وہ زخم رہا. اس کے بعد ایک سریہ میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو امیر قافلہ بنا کے بھیجا اور وہاں وہ زخم دوبارہ سے پھر تازہ ہوا اور اس زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت اور آپ کا وصال باکمال ہوا. یعنی آپ جب تک زندہ رہے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا. میدان جہاد میں آپ ہمیں نظر آتے ہیں، ہجرت ہو تو آپ ہمیں نظر آتے ہیں اور ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ بھی نظر آتی ہے. اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہو تو پھر آپ اپنی بیماری، اپنی علالت، اپنے زخم کو عذر نہیں بناتے کہ نہیں میں تو اس وقت زخمی حالت میں ہوں، مجھے نہ بھیجا جائے کسی، بلکہ شوق شہادت ایسا کہ آپ میدان عمل میں پہنچتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی جان افری کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ آج کے مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کیسے پاکیزہ لوگ تھے جو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے، آپ کو راحت اور آپ کو سکون پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے. اور آج ہم رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے، نکاح کا احوال بیان کریں اور ساتھ جو آپ کا عقیدت والا، محبت والا، جیسے عبداللہ ثاقب صاحب بھی فرما رہے تھے، اس محبت کا تذکرہ ہو جائے، پہلے نکاح کا ذکر ہو جائے بعد میں محبت کا. جی ضرور پیر صاحب. نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ان کا زخم تازہ ہوا حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، تو کچھ وقت کے بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی. تو جس وقت شہادت واقع ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور اس طرح سے میرے گھر میں میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں. حضور ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے. جب گھر تشریف لے گئے دیکھا وہاں کوہرام ہے، چھوٹے بچے ہیں گھر میں، عیالدار تھے، اور کس قسم پرسی میں، کہاں وہ عمارت تھی جو مکہ میں اور بڑے امیر تاجر تھے، اور کہاں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اللہ کے رسول کی اتباع میں یہاں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ اختیاری فقر تھا ان تمام مہاجرین کا جو انہوں نے اختیار کیا حضور کی تابعداری اور اتباع میں. تو حضور نے وہاں آپ رو رہی تھیں جب حضرت ام سلمہ، تو آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ ام سلمہ تم ابو سلمہ کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر اس کا جانشین دے. اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے زیادہ اچھا شوہر مجھے کہاں ملے گا. ہائے ہائے اتنی محبت تھی ان کے ساتھ. ان سے جتنا انس تھا، چچا زاد بھی تھے، وہ رشتے میں چچا زاد تھے آپ کے، اور ایک لمبا عرصہ جو تھا ان کے ساتھ ان کی زوجیت میں گزارا تھا، اور ان کا اخلاق، ان کا کردار وہ اتنا زبردست تھا ایک شوہر کی حیثیت میں بھی، ایک مومن کی حیثیت میں بھی، کہ کہتی ہیں کہ میں جب دعا مانگنے لگتی ان کی مغفرت کی تو میں دعا کر لیتی، لیکن جب میں یہ دعا مانگنا چاہتی کہ اس سے اچھا جانشین ملے تو پھر سوچتی کہ اس سے اچھا کون ملے گا مجھے. ہائے ہائے ہائے. بہرحال جب یہ کیفیت ہوئی، کہتی کہ چونکہ حضور نے فرمایا تھا اس لیے میں حضور کے ارشاد مبارک کے مطابق چانگنے والی تھی. ٹھیک ہے، کہتی ہے حضور نے چونکہ فرمایا تھا اس لیے میں دعا کرتی تھی کہ مجھے اللہ پاک اس سے اچھا جانشین دے. اور یہ حضور تو جانتے ہوں گے، اللہ کی ذات جانتی ہوگی کہ ان سے اچھا، ابو سلمہ سے اچھا جانشین تو حضور ہی ہو سکتا ہے.
اللہ تو جب ان کی اس وقت جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو آپ حاملہ تھی. جب وضع حمل ہو گیا تو شہداء کی جو ازواج تھیں، چونکہ غزوہ احد میں مسلمان کافی زیادہ شہید ہو گئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ شہداء کی ازواج کے ساتھ نکاح کرو، ترغیب دی. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. جب انہوں نے بھیجا تو آپ نے اپنے دل سے سوال کیا ہوگا، تو آپ نے منع کر دیا. آپ نے کہا جی میں عیالدار ہوں تو میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. اسی اثناء میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے. سبحان اللہ. جب حضور کا پیغام لے کر آئے تو پھر آپ نے اپنے کچھ عذر پیش کیے، عرض کیا کہ حضور کا پیغام تو سر ماتھے پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں ان کی پرورش بھی مجھے کرنی ہے، اور یہ میری قسم پرسی بھی ہے، غربت بھی ہے، یہ سارے معاملات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عذر لے کے پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ یہ عذر جو ہے وہ نکاح کی راہ میں حائل نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ ان کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے، میں نے ان کی پرورش کرنی ہے، یتیموں کو ملجا مآب ملنے والے ہیں، ان کو ٹائم دینا ہے، ان کو توجہ دینی ہے، ان کی تعلیم کرنی ہے. تو حضور فرما رہے ہیں دوسرا نکاح ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ساتھ آپ کے رہیں گے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، اور وہ آپ کے ساتھ رہے. ماشاءاللہ. اچھا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جب میرا عذر ہی کوئی نہیں ہے تو پھر حضور سے نکاح میں مجھے کوئی عذر نہیں. صحیح. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہو. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بات ہے، اور بات بڑی خوش بختی ہے. اور جتنے ہمارے گناہ ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پاکوں کا ہم نام لیں گے تو انشاءاللہ ان پاکوں کی نسبت سے اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے گا. یہ ساری کی ساری جو کوشش ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہمارا بھی بیڑا پار کر دے، ہمیں بھی کامیاب کر دے. عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ نکاح کے اوپر بات ہوگی. آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے، جو آپ کا ذوق اور شوق ہے دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ حدیث، وہ روایات جو آپ سے مروی ہیں، اس حوالے سے آپ مہربانی فرمائیں. دیکھیے کہ پیر صاحب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور اس نکاح میں آنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر آپ نے بڑی لگن کے ساتھ دین کو سیکھا اور سمجھا اور سوالات کرتی باقاعدہ. امہات المؤمنین میں سے دو عظیم ہماری مائیں جنہوں نے علمی طور پر امت پر بڑا احسان کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان سے مسائل بھی پوچھتے اور ان سے علم میں استفادہ بھی کرتے. ان میں ایک ہستی سیدتنا حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری ہستی سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سبحان اس قدر ان کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم و ادب کے حوالہ سے بھی ایک تعلق رہا. آپ سے جو احادیث مروی ہیں وہ 380 سے زیادہ احادیث ہیں جو آپ نے 380 سے زیادہ احادیث جو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے امت تک اس پہ کوئی کتاب ہے کہ 380 جو روایات ہیں وہ ایک کتاب میں موجود ہوں؟ اس پر میں نہیں دیکھ سکا. میں کام ہونا چاہیے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال سے نہیں ہے اس میں مختلف محدثین نے کہا کہ جو احادیث آپ سے روایت ہیں وہ ایک اچھا خاصا کتابچہ بن سکتا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے اس بارے میں کام نہیں کیا. ہونا چاہیے جی. اور اس میں یقیناً یہ یونیورسٹی لیول پہ یہ کام ہونا چاہیے. اس میں یہ کہ جو ہمارے پی ایچ ڈی کرتے ہیں بچے، اللہ کرے کسی نوجوان کے دل میں آج آپ کے توسل سے یہ بات چلی جائے کہ وہ اپنے پی ایچ ڈی کا جو عنوان ہے وہ یہ رکھیں. تو اس پہ آج ہم 3 بندے یہ کام کرتے ہیں، تینوں مل کے. ہم کرتے یہ کہ اپنی فیس بک کے اوپر نا پروگرام سے ہٹ کے ہم لکھتے ہیں کہ کوئی ہے بندہ، ایک پوسٹ لکھنی 4 لائنوں کی، وہ میں آپ کو شیئر کر دوں انشاءاللہ آج کی تاریخ میں، تو وہ ہم شیئر کریں تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ ہمت کرے، کسی کے ذوق اور شوق کو جلا ملے اور وہ کار گزرے. جی عبداللہ صاحب. جی، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آپ نے سیکھا اس کو امت کے لیے پھر آگے بیان کیا. آپ فرماتی ہیں مجھے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اے اللہ یہ تیری رات کے آنے
اور دن کے جانے اور تیرے بلانے کی آوازوں کا وقت ہے سو مجھے بخش دے۔ اور یہ مغرب کے وقت فرمایا، مجھے حکم دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا کیا کرو۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں تھی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر تھے، کہ ہمارا جو ملازم تھا وہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر حضرت بی بی پاک، حضرت علی پاک اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ہٹ جاؤ بیچ میں سے میرے اور میرے اہل بیت کے، سبحان اس اللہ۔ ملازم کو۔ فرماتے ہیں وہ ایک کونے میں چلا گیا سائڈ پہ، اور یہ قافلہ محبت اندر تشریف لے آئے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب حسنین کریمین کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے اپنے قریب کیا، اور ادھر سے حضرت بی بی پاک کو ہاتھ سے اپنے قریب کیا، اور عرض کیا اے اللہ، ہم تیری طرف ہیں آگ کی طرف نہیں، اللہ ہم تیری طرف ہیں آگ کی طرف نہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے کان میں جب یہ آواز پڑی تو میں نے بآواز بلند پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں بھی اس میں ہوں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی اس میں شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک اور جو بڑی لطیف روایت آپ نے کی، فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بیٹھی تھی اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور یہ نابینا صحابی ہیں، اللہ۔ اور فرماتی ہے میرے ساتھ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خصوصی افراد میں شامل ہیں۔ جی سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے، تو ہم دونوں خواتین نے پردہ کرنا ضروری نہ سمجھا کہ یہ تو نابینا صحابی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو نابینا صحابی ہیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں۔ ہائے ہائے اللہ۔ یعنی انداز تربیت دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آج کی امت کی بیٹیوں کو بڑی توجہ سے سمجھنا چاہیے کہ آپ امہات المؤمنین اور وہ عزت مآب عفت مآب خواتین جن کے بارے میں جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اللہ کا انتخاب ہے، اور قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے ہماری ماؤں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کائنات کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتی تم جیسی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تم میرے نبی کے حرم میں ہو۔ یہ نسبت تمہیں اتنا بلند کر رہی ہے کہ کائنات کی کوئی عورت تمہارے مقابل تمہاری مثل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جن کے نکاح میں آنے کے بعد عفت مآب عزت مآب خواتین جو ہیں ان کو اللہ یہ اعزاز بخش رہا ہے کہ کوئی کائنات کی خاتون ان جیسی نہیں۔ انہیں بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے، آنے والا میرا صحابی ہے، نابینا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے پردہ کرنا ہے، آپ نے اسلام کے اس حکم سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا۔ تو آج یہ پیغام ہے ہمارے لیے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہمیں کسی اف اینڈ بٹ کے بغیر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور یہ ہماری ماں کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے خواتین سے متعلقہ مسائل ہوں۔ یا اسی طرح ایک اور روایت آپ سے ملتی ہے، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ مسلمان ہیں لیکن دل سے نہیں ہیں، ہائے 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 اور میں انہیں کبھی نہیں دیکھوں گا، وہ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اللہ۔ یہ جا کے روایت انہوں نے سنائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین، اور آپ بھاگے بھاگے حاضر خدمت ہوئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ کیا یہ حدیث آپ نے سنائی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے سنائی ہے۔ تو عرض کیا کیا میں تو نہیں ان میں شامل؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آپ ان میں شامل نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے اور میں ان منافقین میں شامل نہیں ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اس حدیث کی راویہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں کو وہ لوگ بھی نام بائی نیم بتا دیے کہ یہ لوگ ہیں جو اوپر سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا اندر وہ اسلام نہیں رکھتا، اور یہ محروم رہیں گے میری صحبت سے، میری قربت سے، یہاں بھی اور میدان حشر۔ عرفان صاحب، جو آپ کا ایک جرت، آپ کی جو جواں مردی اور آپ کا جو حوصلہ ہمت، اس پہ اگر بات کریں کہ میرے نبی کی جتنی بھی ازواج ہیں ساری دلیر تھیں، جی بے شک، اور کریم آقا کا جو نکاح ہے وہ میرا خیال ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جو مضبوط خواتین ہیں نا، کردار کے حوالے سے، خاندان کے اعتبار سے، اپنے یعنی کہ جو معاملات ہوتے ہیں ڈرپوک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان خواتین میں نہیں تھا، اور آپ کی جو خصوصی اہمیت ہے، آپ کی جرأت، بہادری، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔
پیر صاحب دیکھیں، ایک نفسیاتی بات یہ ہے کہ جو بچہ کسی تگڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا نا، وہ بچپن سے ہی اس کے اندر ایک کانفیڈنس کا لیول ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے وہ، ایکسٹرا کانفیڈنس اس میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنے میں جو کانفیڈنس کا اظہار ہوگا، عمل میں، زندگی گزارنے میں. تو میں نے جیسے کہ آپ کے خاندان کی شرف اور عزت و عظمت کی بات کی، آپ کے والد کے کریکٹر کی بات کی، اور حتیٰ کہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کا بڑا احترام کرتے تھے. مطلب جب آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن عبدالاسد کی شہادت ہوئی تو حضور نے جنازہ پڑھایا، تو آپ کے جنازے میں 9 تکبیریں پڑھی. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ حضور کہیں غلطی تو نہیں لگ گئی؟ فرمایا نہیں، میں نے جان بوجھ کے 9 تکبیریں پڑھی ہیں، اور یہ تو ایسے تھے کہ ان کے لیے میں 1000 تکبیر بھی پڑھتا تو کم تھی. اللہ، اتنے دیر. یہ اس خاندان کے ساتھ محبت، حضور کی محبت تھی. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپ کی جرت و بہادری کی بات ہے، یہ پوری اسلامی تاریخ میں اس طرح کی بہادری کی کوئی دوسری مثال ملتی نہیں ہے جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں. پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری مرتبہ جب مدینہ کی طرف مطلب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ آپ کو ساتھ لے کے تو ہجرت کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو حضرت ام سلمہ کے خاندان نے روک لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو رہنے دیں، اور پھر انہیں اکیلے ہجرت کرنی پڑی اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب آپ اکیلی تھیں اور آپ کی گود میں آپ کے بیٹے سلمہ تھے، ان کو انہوں نے چھین لیا اور ان سے وہ حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے اس بچے کو لے گئے. اب آپ کیا کرتی، اپنے گھر سے نکلتی اور ایک مقام اب تھا الف بے توئے ہے، وہاں جا کر تو آپ آہوزاری کرتی کہ میں آہوزاری کیا تھی کہ میں نے ہجرت کر کے تو مدینہ کی طرف جانا ہے، ایک میں ادھر نہیں جا سکی، اور دوسرا جو ہے وہ میرے سے میرا بچہ بھی چھین لیا گیا. تو آپ کے خاندان کا کوئی شخص ادھر آ نکلا، 8-10 دن ایسے روز ایسا ہوتا تو آ نکلا. اس نے دیکھا کہ یہ خاتون بیچاری، اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس کا شوہر چلا گیا ہے، یہ اکیلی ہے، اس سے اس کا بچہ بھی چھین لیا گیا. اس نے خاندان میں واپس آ کے تو ان کو غیرت دلائی، نے کہا کہ تم کیسے غیرت مند ہو کہ ایک نہتی خاتون سے اس کا بچہ چھین لیا، تو اللہ، اس کا بچہ اس کو واپس کرو اور اسے اجازت دو کہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے. جب انہوں نے غیرت دلائی تو خاندان والوں کو اللہ کو رحم آ گیا، اصل میں تو اللہ کو رحم آیا، بے شک، تو خاندان والوں کے دل میں رحم آ گیا. انہوں نے بچہ واپس کر دیا اور انہیں کہا کہ جناب یہ ایک اونٹنی بھی دے دی کہ آپ چلی جائیں. جب آپ اونٹنی پہ سوار ہو کے تو مکہ شریف سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئی تو تنے تنہا تھی، کچھ بھی پاس نہیں تھا اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. دلیری. تھوڑا آگے گئی تو مقام تنعیم ہے، وہاں پر عثمان بن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی وہ ملے. انہوں نے کہا کہ ام سلمہ کدھر جا رہی ہو؟ اب ان کو پتا تھا کہ مکہ شریف کے ایک اچھے خاندان کے اچھے باپ کی ایک اچھی بیٹی ہے، وہ بڑی عزت تھی، آپ کی احترام تھا. تو آپ نے کہا کہ میں مکہ جا رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ میرے ساتھ یہ میرا بیٹا ہے اور میرا اللہ ہے. واہ. تو اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، تم مکہ کی بیٹی ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تجھے اکیلے جانے دوں. اور آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، اور حالانکہ مسلمان نہیں تھے لیکن نکیل پکڑ لی اور مدینہ کی طرف رخ کر لیا. اور جہاں کہیں قیام پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو وہاں کسی درخت کی اوٹ میں اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود دوسری طرف منہ کر کے تو دور جا کے بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ وہاں آرام کرنے کے بعد جب دوبارہ چلنا ہوتا تو اونٹ کے اوپر کجاوا ڈالتے اور پھر بلند آواز میں کہتے کہ ام سلمہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں اونٹ پہ، اور پھر اونٹ کو لے کر چل پڑتے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا غیرت مند آدمی اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے پورے سفر میں میری حفاظت کی اور میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اور مجھے باحفاظت جب مقام قباء پہ پہنچی تو انہوں نے عرض کی کہ اب یہ سامنے مقام قباء ہے، قباء میں تمہارے ہسبینڈ ہوں، تمہارے شوہر ہوں گے، اور وہاں ان سے جا ملو. اور خود وہاں سے واپس مکہ کی طرف آ گئے. اور جب آپ قباء میں پہنچی تو اہل مدینہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ام سلمہ ہوں.
اور بتایا کہ میں امیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا خاندان اور اتنا بڑا آدمی، ان کی بیٹیاں، جوان بیٹیاں تو کبھی بھی اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہیں، تو آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے یقین ہی نہ کیا آپ پہ۔ بہرحال آپ اپنے شوہر کے پاس چلی گئیں، اور اہل مدینہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ہے امیہ بن مغیرہ کی صحیح، بیٹی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر جب حج کے موقع پہ کچھ حاجی حج کے لیے مکہ شریف گئے تو ان کے ہاتھ آپ نے رکہ بھیجا اپنے والد کو، تو جب وہ خط انہوں نے ان کو پہنچایا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعی ام سلمہ جو ہے وہ امیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہیں۔ تو اہل مدینہ میں آپ کا احترام، جب آپ ہجرت کر کے وہاں آئیں اور اس جرت اور بہادری کے ساتھ آئیں، تو اس وجہ سے اہل مدینہ میں آپ کا بہت مقام اور عزت، اور وہ بہت احترام کے ساتھ آپ کو ملا کرتے تھے، آپ کا نام لیا کرتے ماشاءاللہ جی۔ عبداللہ ثاقب صاحب، ابھی ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک میں جانے سے پہلے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ حضرت ام سلمہ کا جو فہم و فراست تھا، جو آپ کی عقل مندی کے جو جوہر تھے، جو آپ ایک ایسے لیول پر فائز تھی خاندانی اعتبار سے، پھر وہ نسبت رسول تھی، اس حوالے سے میں نے آپ سے جواب لینا ہے۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہم بات کر رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پاک کے اوپر، اور عبداللہ ثاقب صاحب سے بریک سے پہلے میں نے سوال کر دیا ہے۔ جی عبداللہ صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل قبلہ پیر صاحب، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عزت مآب عفت مآب خواتین آئیں، وہ یقیناً ہر لحاظ سے بے مثال خواتین ہیں۔ اسپیسیفک آپ نے جو سوال فرمایا فہم و فراست، تو دیکھیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، صلح حدیبیہ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان احرام باندھ کر عمرہ شریف کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دوا ہے۔ یہ قافلہ عشق و مستی جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا تو وہاں اپنے پڑاؤ ڈالا اور اپنا سفیر بنا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو عبادت اور عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ ادا کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو وہاں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے قافلہ کو عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا، اور پھر ایک مکالمہ ہوا، ایک ڈائلاگ ہوا۔ اس ڈائلاگ میں جو شرائط کفار مکہ کی طرف سے آئیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تسلیم کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بعض شکوں پر بڑا شدید اعتراض تھا، تحفظات تھے، لیکن وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے کے سامنے خاموش رہے، اور ان اپنے تحفظات کو اپنے دل میں دبائے رکھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے باعث تقویت نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلے کا اعلان فرمایا کہ اس سال ہم واپس لوٹیں گے اس معاہدہ کی روشنی میں، اور اگلے سال ہم انشاءاللہ آئیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ صحیح۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے انہوں نے اس پر کوئی ظاہراً رسپانس نہ دیا، احرام شریف کھولنے کے حوالے سے یا سر منڈوانے کے حوالہ سے، قربانی کے حوالہ سے۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ بڑے دل گرفتہ ہیں اس معاہدے کو ظاہر کو دیکھ کر، اس کا باطن تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، تو فرمایا ظاہر کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک تذبذب میں ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں۔ تو سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آقا یہ تو بڑا آسان ہے، آپ جائیے اپنا احرام کھولیے، اپنا سر مبارک جو ہے اسے منڈوائیے اور جانور کو ذبح کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے دیکھا دیکھی انشاءاللہ یہ سارے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ایسے ہی کیا، اور جب غلاموں نے اپنے آقا کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا تو پھر سیر نگاروں نے لکھا کہ بلا پیر صاحب پھر سیکنڈ بھی نہیں لگے، ہر صحابی دوسرے صحابی کا سر کھول رہا ہے، احرام کھول رہا ہے، اور وہ جو ایک کیفیت تھی ان سے وہ دور ہو گئی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھ کے۔ اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ وہ جو بصیرت تھی رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ ایک سال کے مختصر سے وقت کے بعد وہی مکہ تھا جس میں فاتح مکہ بن کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام داخل ہو رہے ہیں، اور وہی مکہ بغیر ایک خون کا قطرہ بہے اللہ تعالیٰ واپس مسلمانوں کو عطا کر رہا ہے۔ یہ فہم و فراست، یہ دانائی، یہ حکمت، یہ بصیرت اللہ نے حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، جس کا فائدہ
اسلام کو بھی ہوا، جس کا فائدہ جماعت صحابہ کو بھی ہوا کہ وہ بچ گئے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی ادنا سی دل آزاری سے بھی، حضرت سیدتنا ام سلمہ کے اس مشورہ کی وجہ سے، جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر آپ کی فہم و فراست پر مہر نبوت جو ہے اس سے تصدیق فرما عبداللہ دی۔ صاحب یہ بھی تو آپ کو ایک شرف حاصل ہے نا، کریم آقا نے آپ کو ایک شیشی میں مٹی دی تھی بالکل، اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی، وہ رخ اختیار کر جائے، اس کا کلر چینج ہو جائے گا، تو سمجھنا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ سب سے آخر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے ام المومنین میں، تو اللہ کے نبی کو نگاہ نبوت سے یہ بھی علم غیب تھا، بالکل تھا۔ اور جب آپ کی صاحبزادی ام سلمہ کی صاحبزادی آپ کے پاس جاتی ہیں اور آگے سے آپ رو رہی ہوتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے والدہ محترمہ، تو فرماتی ہیں کہ بیٹی خواب میں کریم آقا تشریف لائے تھے تو میں نے اپنے سر کے تاج نبی محترم کو دیکھا کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ خون یعنی کہ آنسوؤں سے تر ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک میں گرد و غبار ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو پوچھنے پہ عرض کیا کہ اے ام سلمہ آج میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ابھی پھر میں نے اس خواب کے بعد اس شیشی کو، اس مٹی کو میں نے دیکھا ہے جو کریم آقا نے مجھے عطا کی تھی، تو وہ جو مٹی تھی وہ بھی خون بن چکی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہونا، پھر آپ کو بتانا، پھر راز کی بات کہ ماننے والوں نے بھی مانا کہ ہاں مجھے یہ سنبھالنی بھی چاہیے مٹی، اور واقعتاً جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو میرے حسین کو واقعتاً شہید کر دیا گیا ہوگا۔ پھر کریم آقا کا آپ کو ام سلمہ کو یہ کہنا کہ ام سلمہ میں کربلا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ نبی ہیں، وہ رحمت ہیں، یہ تقدیر ہے، نظام ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو مقام اور مطلب بہت ساری باتیں ہوئی، آپ کا جو معاملہ فہمی جو آپ کی تھی، جو دینی کام کرنے کی جو ترغیب لوگوں کو آپ دیتی تھی، اور جو دوسروں کو آپ برائی سے روکتی تھی، اس پہ اگر بات ہو جائے۔ بالکل پیر صاحب، ایک بنیادی ایک آپ اصول کہہ لیں کہ کسی کو برائی کے راستے سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا، اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز انسان کے اندر ہے نا، وہ اخلاص ہے، اور سب سے زیادہ امت کے لیے مخلص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ کوئی مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ امہات المومنین، کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ماں وہ ہوتی ہے کہ جو کسی صورت اور کسی قیمت پر یہ پسند ہی نہیں کرتی کہ اس کے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچے۔ اللہ اکبر۔ سو امہات المومنین کی شان یہ ہے، کوئی سی بھی ہوں، چاہے حضرت ام المومنین حضرت سیداتنا خدیجہ ہم تو سب کے غلام ہیں، ٹھیک ہے جی، تمام امہات المومنین مومنین کے لیے اس قدر رحیم ہیں، کریم ہیں، اور اس قدر ان کے لیے محبت کا جذبہ رکھتی ہیں۔ ہم تو تمام صحابہ صحابیات کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، ایک آپ کی محبت کا واقعہ مجھے نا بیچ میں بات میں یاد آ گیا، میں وہ سناؤں۔ آپ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا سفینہ۔ صحیح۔ سفینہ کو آپ نے کہا کہ میں سفینہ تجھے آزاد کرتی ہوں، لیکن ایک شرط پہ آزاد کروں گی۔ اس نے کہا کہ آپ فرمائیں، حکم کریں۔ فرمایا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہیں ظاہری طور پہ، اس وقت تک تم نے ان کی ذاتی طور پہ خدمت میں رہنا ہے، اس شرط پہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اور کیا چاہیے تھا کہ جو حضور کی غلامی ہے وہ تو بادشاہی ہے دو جہاں کی۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ جب تک حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ پردہ آپ نے نہیں فرمایا، اس وقت تک سفینہ آپ کی خدمت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ جو مومنین کے لیے آپ کی جو محبت کی بات ہے نا، ابو لبابہ ایک صحابی تھے، 5 ہجری کا واقعہ ہے، وہ تفصیل میں جانے کی اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کوئی
غلطی سرزد ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا بے ادبی ہو گئی ہے، انہوں نے مسجد نبوی شریف میں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ صحیح۔ جب باندھ لیا تو اس کے بعد ایک رات صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں مقیم تھے اس رات۔ تو آپ نے دیکھتے ساتھ رخ انور میں مسکراہٹ، تو آپ نے عرض کی کہ حضور اللہ پاک آپ کے چہرے کو ایسے ہمیشہ ہی ایسے ہی مسکراتا رکھے، اس مسکراہٹ کی خاص کوئی وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ، جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے بے اختیار حضور سے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس بات کا اعلان میں کروں ابو لبابہ کے ساتھ۔ ہائے ہائے، واہ۔ یہ دیکھیں، یہ مطلب وہ ماں کی وہ محبت اپنی اولاد کے لیے اور ام المومنین کی امت کے لیے، مومنین کے لیے محبت کہ اللہ نے معاف کر دیا میرے بیٹے۔ سبحان اللہ، سبحان تو گھر کے دروازے، اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑی ہو کے تو وہاں سے آواز لگائی ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، ہائے ہائے، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ، اور یہ آواز اس قدر جذبات سے لبریز تھی کہ سارا مدینہ امڑ آیا ان کو مبارکباد دینے کے لیے کہ ام المومنین نے انہیں مبارک۔ جی عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے جو آخری ایام گزرے اس پہ بات ہو جی، آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ کیسے ہوا، کیا فرمائیں گے اس کے اوپر آپ؟ نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ جنت البقیع کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ جی دیکھیے، حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے مختلف آپ کی زندگی کے جو مبارک پہلو ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں، اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں ایک جی فرمائیے فرمائیے۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت عمر ایک دفعہ تشریف لے گئے۔ اچھا، وہ واقعہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بات کی تو آپ کی اہلیہ نے آگے سے کوئی جواب دیا، وہ گھر والا مداخلت والا، جی جواب دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میری بات کا آگے سے جواب دیتی ہو؟ ان کا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو بیٹی انہیں آگے سے بعض معاملات میں بات کر جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذبات میں آئے اور پہنچے حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ میں نے کیا سنا ہے۔ تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، ظاہر باپ کے احترام میں۔ تو وہاں سے نکلے، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدتنا ام سلمہ میری رشتہ دار تھی تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو میں نے جا کے انہیں یہی جب بات عرض کی تو آپ نے مجھے ڈانٹا، فرماتے ہیں عمر تم ہر کام میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں بھی دخل دو گے؟ فرماتے ہیں میری جرت نہ ہوئی، میں خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر اور عظیم سپہ سالار اور جرنیل جو ہیں وہ بھی حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جلالت اور جرت کے قائل نظر آتے ہیں۔ آپ کے آخری ایام جو ہیں، نہیں اس میں تھوڑا جملہ رہ گیا کہ جب آپ نے یہ واقعہ عمر نے سارا رسول وقت اکرم ماں صلی اللہ کا علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کر سارا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے اور فرمایا حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی ہیں۔ اچھا، اب آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 84 برس کی عمر مبارک میں ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ایک عظیم اس مرتبت صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھی، کیونکہ آپ ازواج مطہرات میں سے آخری ہماری ماں ہے جو کائنات دنیا سے تشریف لے گئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پورا مدینہ منورہ جو ہے ایک غم کی کیفیت میں تھا کہ آپ نشانی تھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ایام کی، تو آپ کو بقیع شریف جو ہے اس میں دفن کیا گیا، اور آپ کا مزار پرانوار آج بھی امت کے لیے وہاں مرجع خلائق ہے۔ اور آج کے دن کم از کم میں گزارش کروں گا دیکھنے والوں سے، آپ کے توسل سے، کہ آپ کے پروگرام کے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، اپنے بڑوں کو یاد رکھیں، اور جب جب ان کے ایام آئیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ضرور ان کی سیرت کے چند پہلو خود نہیں بتا سکتے تو کم از کم اس پروگرام کے پلیٹ فارم دین و دنیا سے جو آپ کے لیے یہ ساری کاوش کی جاتی ہے یہ آپ انہیں سنوائیں، آپ انہیں دکھائیں۔ اب یہ بھی عذر نہیں ہے کہ جی وہ صبح پروگرام لگا ہے تو بچے نہیں ہیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، فیس بک پہ موجود ہوتا ہے، آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ سنوائیں تاکہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ انفارمیشن ان تک پہنچے، اور ان کی ایک دلی جو ربط ہے، محبت ہے، وہ ان عظیم شخصیات کے ساتھ جڑ جائے، قائم ہو جائے، اور ان کی سیرت کے ان روشن پہلوؤں سے وہ بھی اپنی زندگی کو
روشن اور اجلا اور مزید بہتر سے بہتر کر سکیں۔ میں آخر میں آپ کو خراج محبت پیش کروں گا کہ آپ ان عظیم شخصیات کا تذکرہ گاہے گاہے کرتے رہتے ہیں اور امت کو بھولنے نہیں دیتے کہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے نقش قدم پہ چل کر ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کو بہت سمیٹ شکریہ۔ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو، آپ کے اس پورے پروگرام کی ٹیم کو، چینل کو اس پر جزائے خیر عطا۔ بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ؟ آخر میں انہوں نے بڑی کمپریہنسو بات کر لی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ایک ایسی خاتون تھیں کہ جن کے اندر جرت، بہادری اور پھر آپ مجتہدہ بھی تھیں، سبحان اللہ۔ اجتہاد بھی آپ نے کیا، اور صحابہ اکرام، جید صحابہ اکرام آپ کے پاس، آپ کے تلامذہ میں سے ہیں اور آپ کے پاس احادیث سننے کے لیے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض معاملات میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے کنسلٹ کر لیا کرتی تھی۔ اچھا، ایک اور روایت میں، چونکہ حضرت نے بتائی، ایک روایت میں نے پڑھی، اب واللہ عالم بالصواب، وہ روایت یہ تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا نا، مدینہ شریف میں وصال ہوا، تو زیادہ تر روایت یہی کہی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، لیکن ایک روایت یہ میں نے پڑھی کہ اس وقت آپ کا وصال ہو چکا تھا، صحیح۔ لہٰذا کسی اور صحابی یا تابعی نے جنازہ پڑھایا ہو، صحیح۔ چونکہ قدیم باتیں ہیں اور اس وقت افراتفری کا عالم تھا، مروان کی حکومت تھی اور اس کا غالباً بیٹا یا پوتا مدینہ کا حکمران تھا، لیکن یہ بات سچی ہے کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہ مروان کا پوتا جو مدینہ کا حکمران ہے، گورنر ہے، یہ میرا جنازہ نہ پڑھائے۔ کیا بات۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا تو وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا تاکہ مجھے اس ذلت سے کہ جو آپ نے کہا کہ میرا جنازہ یہ شخص نہ پڑھائے، تو اس سے مجھے پالا نہ پڑ جائے کہ کہیں ایسا ہو کہ مدینے میں وہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ خواتین حضرات، پچھلے دنوں پیر کرم شاہ صاحب کی بہو اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر امین حسن شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ دنیا سے چلی گئی۔ اللہ پاک محرومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ مقدس خاتون تھی کہ جنہوں نے دن رات بیرا شریف کو 4 چاند لگانے میں معاونت فراہم کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کے پیچھے جو جتنی بھی محنت جو بعض دفعہ نظر نہیں آتی، ہر گھر میں، ہر درگاہ میں، ہر خانقاہ میں، ہر مدرسے میں، ہر جماعت کے اندر خواتین کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ اس صدمے کو محسوس کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ پیر امین حسن شاہ صاحب کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ میری دعا ہے کہ محرومہ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔